السلام علیکم. گل کرو جی. کون ہے کالر بھائی؟ کالر بات نہیں کرو جی. نعمان صاحب. مسٹر نعمان او کتوں السلام کال علیکم کیتا سر، تسی؟ کیا حال ہے؟ السلام علیکم نعمان صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں سب خیر خیریت؟ اللہ کا شکر ہے. کہاں سے کال فرمایا بھائی آپ نے؟ پاکستان سے، کس جگہ سے؟ پاک پتن۔ پاک پتن. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. حکم کرے میرے بھائی، کیا حکم ہے؟ میرے کچھ سوالات تھے۔ ماشاءاللہ علمی گفتگو یعنی کہ بڑی سنی۔ تو پہلے بھی ہم جو ہے وہ سنتے رہتے تھے بڑوں کی باتیں، لیکن جب جی علمی گفتگو ہوتی ہے تو پھر یعنی کہ اہل علم جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے حق کیا ہے۔ جی جی اس حوالے سے میں نے میرے کچھ کوشچن تھے، میں نے پوچھنے تھے۔ جی سب سے پہلے جو یعنی کہ ہمارے جو اہل البیت ہیں، ٹھیک ہے نا، جی ہمارا تو یہی ماننا ہے کہ صحابہ کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں، نمبر 1 رسول اللہ جی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اہل البیت۔ جی تو ہمارے یہاں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شان اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنی جو پیغمبر ان جی کی جی شان بلند کی۔ مجھے اللہ کا بندہ اور سوری صحیح میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی ہے۔ اس صحیح کانٹیکسٹ میں، ہاں جی، اس کانٹیکسٹ میں اہل البیت سے محبت اور ان کی عزت اور ان کی اطاعت قرآن کے حوالے سے اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ ان کی عزت فضیلت بیان کرنا اور ان کی اطاعت قرآن میں ہمیں اہل البیت کی جو اطاعت ہے اس حوالے سے آپ نے ریفرنس کے ساتھ جواب دینا ہے اور ان پہ فرمایا. روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اوکے، یہ 3 آیتیں ہیں. اس پہ آپ یہ آپ کے پاس ہوں، اس پہ سرچ کریں، آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا. اسپیسیفکلی اہل البیت کے حوالے سے آپ نے کون سی آیت بیان یہ کی؟ سب اہل بیت، جتنے آیتیں پڑھی ہیں تھوڑا میں نے، یہ سب اسپیسیفکلی اہل بیت. ان میں عربک نہیں، زیادہ عربک نہیں جانتے آپ، تھوڑا اردو میں آپ اس کا سرچ کریں نا، میں نے جو آپ سے آپ سرچ کریں ادھر آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے نا، سرچ آپ کیا میری ہے اہل تقاریر میں البیت کے حوالے سے قرآن میں اطاعت کے حوالے سے ایسا نہیں ہے، اولو یا الامر ایھا ہے، الذین لیکن آمنوا امر میں اتقوا بہت اللہ سارے لوگ شامل وکونوا ہیں۔ مع الصادقین. اس میں میرے تقاریر کو سرچ کریں، آپ کو بہت مواد مل جائے گا. علیہ علی بھائی معذرت کے ساتھ اہل البیت اسپیسیفکلی دیکھیں نا، اور اللہ اور صادقین اس اہل کے بیت علیہ رسول السلام کی کے علاوہ کوئی صادق نہیں ہے. غیر معصوم ہمیشہ صادق نہیں ہوتا. غیر معصوم خطا بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، سہو بھی کرتا ہے، غلط بات بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. صادق وہی ہوتا ہے جو صرف صادق ہمیشہ صرف معصوم ہوتا ہے. غیر معصوم ہمیشہ اس سے غلط بات نکل آ جاتی ہے. غلط بات صدق نہیں ہوتا، غلط بات جھوٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہمیشہ صادقین کے ساتھ رہو. اس امت میں کوئی معصوم ہے ہی نہیں، 14 معصومین علیہ السلام کے علاوہ. کسی نے ادعا ہی نہیں کیا بھائی. کسی نے ادعا کیا؟ ابو بکر عمر نے ادعا کیا معصوم ہے، عمر بن عبد العزیز نے ادعا کیا معصوم ہے، عثمان نے ادعا کیا، معاویہ نے ادعا کیا، ابو حنیفہ نے ادعا کیا اس معصوم ہے. طرح تو کوئی مدعی نہیں عصمت کے سوائے اہل بیت الطاہرین چلیں علیہ ٹھیک ہے۔ السلام کے. اس کانٹیکسٹ میں میرا جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان سے غلطی ہوئی، ان کو نکال دیا گیا۔ پہلی مجھے یہ بات بتائیں، حضرت آدم علیہ السلام جنتی ہیں یا جہنمی؟ تھینک یو بھائی، اللہ آپ کو جزائے یہ خیر. جواب۔ خدا حافظ. ہاں تھینک یو بھائی. کسی اور کا دماغ کال ہے، کسی اور کا دماغ کال ہے. سلیم خان، مسٹر سلیم. چلے ایک کالر لے لوں پہلے. ہاں جی السلام علیکم. واٹس ایپ والے کیا حال چال ہے بھائی؟ السلام ہاں علیکم صاحب. علیکم یا علی السلام. مدد، کیا حال علیکم ہے؟ السلام. یا علی مدد، یا علی مدد. سید علی رضا شاہ حیدرآباد پاکستان سے بات کر رہا ہوں اوکے بھائی، آپ شیعہ پروگرام میں کال کر لینا، یہ جماعت مخالفین کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. سلیم خان صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت شیخ دے. صاحب سب سے پہلے آپ کے والدین کے لیے دعا ہے، آپ کے لیے دعا ہے دل سے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو اللہ عزت پاک دے. آپ کے والدین کو سلامت رکھے. آپ کو میرے خیر کوشچن تو ایز سچ نہیں ہے، آپ کو ہی سن کے کچھ ہم نے اپنے مائنڈ میں ایک راہ ہم نے دیکھی ہے کہ آل ماشاءاللہ البیت کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے. ماشاءاللہ. قرآن اور آل البیت پیر فقیر مولوی حضرات یہ وہ ان کے جتنے بھی وہ اپنے قیاس ہوتے تھے ان کو ہم نے دفن کر دیا ہے. کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ہیرے کی کان ہے موجود ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ لوہے والے پہاڑوں کی طرف جائیں اور وہاں سے ہم لویا نہیں، لوہا پاخانہ نکالیں، گندی چیزیں گندی ہے، پخانہ گند ہے نکالیں. بالکل پاخانہ. تو حضور میرے صرف سوال تو نہیں ہے، خیر میرا ایک یہ ہے کہ آپ کو ہی سن کے میں نے ایک میں سیدھی رستے پہ آیا ہوں یہ آل البیت کے الحمدللہ مذہب میں ماشاءاللہ. کہ الحمدللہ وہ آل البیت کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے.
اس کو مان سکتے ہیں، بلکہ ہمیں شک میں ہی پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کا نام ہی کافی ہے، کیونکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ پرسنالٹی دیکھنی چاہیے سامنے کون ہے، وہیں سے انسان کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ٹھیک ہے جی. حضور میں نے ایک چیز ڈسکس کرنی تھی آپ کی، جو ریلیٹ ہوتی ہے تھوڑی باغ فتق کی طرف نا، جو مسئلہ ہمارا چل رہا ہے. خیر میں قرآن سے آپ نے اور ہمارے مولوی حضرات نے جتنے بھی سنی ہیں وہ سن کے ہم وہ تھک گئے ہیں. اپنی روایتیں بھی بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موبائل کے دوران لے کے گئے بی بی فاطمہ سلام علیہ کو. آج ان کی عید کا دن ہے، وہ عید بھی مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی بہت مہربانی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت. تو حضور حضور مسئلہ یہ کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا آپ اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنی بیٹیوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، بچوں کو لاؤ، اور جو سچے ہیں جو جھوٹے ہیں ایک دوسرے پہ ہم لعنت کریں گے. جو جھوٹا نکلے گا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی، تمام فرشتوں کی لعنت. ایسا ہی حضور جی. تو جب ایک دفعہ اللہ نے قرآن میں گواہی دے دی ہے کہ یہ جو 5 ہیں یہ قیامت تک اس کے بعد بھی یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اگر باغ فتق کے لیے فاطمہ سلام علیہ جا رہی ہیں تو سب سے اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ جو بھی مسئلہ تھا اگر خود سے کہہ رہی ہیں فاطمہ سلام علیہ، تو پھر تو یہ اللہ کی آیت چیلنج ہو جاتی ہے. ہمیں کل بھی کافر کوئی بھی غیر مسلم آ کے کہہ سکتا ہے بھائی جو اللہ نے بولا تھا یہ تو سچے ہیں، یہ تو جھوٹی نکلی ہیں، یہ تو سارا جو بھی نظام ہے یہ تو پھر آیت چیلنج ہو جاتی ہے. تو حضور میں یہی سمجھاؤں کہ جب بھی ان 5 تن پاک کو آپ چیلنج کریں گے حضور کی ذات چیلنج ہو جائے گی، پیچھے اللہ کی ذات چیلنج ہو جائے گی. اور یہ تو میرا ایک اپنا ایک پیار محبت تھا. اور دوسرا میرا جو ایک کوشچن ہے حضور وہ ذرا مجھے شیخ صاحب بتا دیں کہ محمد عبداللہ المہدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم نے ابھی یہ سیکھا ہے کہ جب بھی ان کا نام آئے تو درود شریف لازمی پڑھنا ہے. تو ان کے اوپر درود و سلام ہے. حضور ہمارے سارے مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے، چلے وہ پیدا ہوں گے یا ظہور ہوگا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ آئیں گے، اس کے اوپر اجماع ہے. حضور کی حدیث بھی ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ہم پڑھتے رہے ہیں. آپ کی طرف بھی اس میں اجماع ہے. تو دین اگر ہم 12ویں کو امام مان سکیں، وہ خلافت بھی ان کی ہے، وہ امام بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، حکومت بھی ان کی ہوگی، عدل و انصاف بھی ہوگی، دین وائی وہ جو فرسٹ 11 ہیں ان کے اوپر آ کے ہمارا کیوں مسئلہ خراب ہوا ہوا؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ان کا اسم گرامی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ابن الحسن العسکری ہے. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلام دے. تھینک یو، بہت مہربانی. بالکل پوائنٹ آپ کا صحیح ہے، میں آپ سے اگری کرتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو، شکریہ، بہت مہربانی. اوکے سب ناظرین کا بڑا شکریہ، آپ لوگوں نے پیار دیا، محبت دیا. اچھا